وہ خواجہ ہند کا راجا جس کے در اقدس سے امن و سامتی بھائی چارہ کا پیغام آج بھی ملتا ہے، اور قومی یکجہتی اس کے در سے ہی نہیں بلکہ در و دیوار سے قومی یکجہتی کی روشنی پھوٹتی ہے۔ آج بھی بلا تفریق مذہب و ملت خواجہ کے آستانے پر لوگ حاضر ہوتے ہیں اور اپنی منتیں مرادیں حاصل کرتے ہیں۔ خواجہ کا دربار وہ دربار عالیشان ہے جہاں سے کوئی بھی شخص خالی نہیں جاتا، سب کی جھولیاں بھرتی ہوئی نظر آتی ہیں، دینے والا نظر نہیں آتا۔ یہ خواجہ کا دربار ہے اور یہ کسی دنیا دار کے بھیجے ہوئے نہیں ہیں۔ آپ اگر غور کریں تو میرا خواجہ ہند کا راجا اجمیر شریف میں آ کر جو جلوہ بار ہے، جو آج بھی آرام فرما ہے، جس کی آخری آرام گاہ اجمیر شریف ہے، وہ کسی دنیا دار کا بھیجا ہوا نہیں ہے بلکہ وہ احمد مختار کا بھیجا ہوا ہے، نائب پروردگار کا بھیجا ہوا ہے، مدینے کے تاجدار کا بھیجا ہوا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں جو کچھ عطا کیا، قرآن مقدسہ کی آیت کریمہ کے تحت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل شدہ کتاب یہ بآواز بلند کہہ رہی ہے، وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ، جو رسول تمہیں عطا فرمائے اسے لے لو۔ اللہ کے رسول نے ہمیں قرآن دیا، ہم نے قرآن لے لیا، نماز دیا، نماز لے لیا، روزہ دیا، روزہ لے لیا، حج دیا، حج لے لیا۔ جہاں ہم نے رسول سے یہ چیزیں پراپت کی ہیں، یہ چیزیں حاصل کی ہیں، وہیں میرے آقا نے، وہیں میرے رسول نے خواجہ کو بھی عطا فرمایا ہے۔ اس لیے ہند الولی کو عطائے رسول بھی کہا جاتا ہے۔ اس لیے رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے خواجہ کو عطا کیا ہے۔ ہندوستان والوں تم اپنے مقدر پر فخر کرو، ناز کرو کہ تمہیں عطائے رسول ملا ہے اور رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں عطا کیا ہے۔ آپ آئیے، وہ رسول اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جنہوں نے یہ ارشاد فرمایا کہ ہندوستان سے وفا کی بو آتی ہے۔ میرے پیارے، آج بھی حجاج کرام حج کرنے کے لیے جب جاتے ہیں تو کبھی رکن سامی سے لپٹ کر روتے ہیں، کبھی رکن یمانی سے لپٹ کر روتے ہیں، اور کبھی حجر اسود کو چومتے بھی اشکبار ہو کر کے رب تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں۔ وہ حجر اسود جس طرف لگا ہوا ہے، جس سمت لگا ہوا ہے، اس کو ایک کونے کو رکن یمانی جہاں کہا جاتا ہے، رکن شامی جہاں کہا جاتا ہے، وہیں جہاں حجر اسود ہے وہ رکن ہندی بھی ہے کہلاتا ہے۔ پتہ لگا حجر اسود کا رخ ہندوستان کی طرف ہے، وہ ہمیشہ ہندوستان کی طرف دیکھتا رہتا ہے۔ اور خواجہ ولی ہندوستان کی کرامتیں بے شمار آپ لوگوں نے سنی بھی ہوں گی اور پڑھی بھی ہوں گی۔ یہ کوئی محتاج تعارف نہیں ہے شخصیت، یہ اپنی مثال آپ ہے۔ اور آپ یہ سمجھتے ہوں گے کہ خواجہ صاحب کی آمد بابر کے زمانے میں ہوئی ہے، ہمایوں کے زمانے میں ہوئی ہے، اکبر کے زمانے میں ہوئی ہے، جہانگیر کے زمانے میں ہوئی ہے، اورنگزیب کے زمانے میں ہوئی ہے، شاہجہاں کے زمانے میں ہوئی ہے، بہادر شاہ ظفر کے زمانے میں ہوئی ہے۔ جی نہیں، مغل پیریڈ کا وقت بھی نہیں تھا جس وقت میرا خواجہ آیا ہندوستان میں۔ وہ آیا جہاں آیا اسے راجستھان کہتے ہیں، اور اس وقت اس کی حکومت کس کی حکومت تھی؟ پرتھوی راج چوہان کی حکومت تھی۔ میرے خواجہ پرتھوی راج چوہان کے دور حکومت میں اجمیر میں تشریف لائے ہیں، اور اللہ کے حبیب دانائے غیوب نے انہیں راجستھان میں بھیجا ہے۔ راجستھان کا مطلب ہوتا ہے راج کرنے کی جگہ۔ تو میرا خواجہ پہلے ہی سے راجستھان میں ہے، وہیں سے پورے ہندوستان میں حکومت کرتا ہوا نظر آتا ہے۔ کل 800 سال پہلے بھی وہ ہندوستان پہ حکومت کرتا تھا، اور 800 سال کے بعد بھی آج بھی میرا خواجہ ہند کا راجہ بن کر چمکتا ہوا نظر آتا ہے۔
میں یہ کہنا چاہتا ہوں ایک دور ایسا بھی آیا تھا نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے سامنے روبرو ابو جہل آیا اور اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے یوں لبکشا ہوتا ہے، یوں فرماتا ہے، یوں کہتا ہوا نظر آتا ہے، آپ اللہ کے نبی ہیں تو آپ بتا دیں میری مٹھی میں کیا ہے۔ تو میرے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے مسکرا کر ایک جواب عطا فرمایا تھا، ایک جواب دیا تھا، اے ابو جہل سن، میں تجھے بتا دوں تیری مٹھی میں کیا ہے، یا وہ شے بتا دے جو تیری مٹھی میں ہے۔ تو ابو جہل اور خوش ہو گیا اور فرمایا میں بولنے والی چیز تو رکھا ہی نہیں ہوں، آج نبی کی نبوت کا معاملہ جو ہے خلاصہ ہو جائے گا، بھید کھل جائے گا، راز اوپن ہو جائے گا۔ لیکن نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے جیسے ہی ابو جہل نے فرمایا ہاں ہاں وہ شے بتا دے جو میری مٹھی میں ہے، تو ابو جہل کی مٹھی میں کنکر نے کلمہ طیبہ بآواز بلند پڑھ کر کے یہ بتا دیا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہے۔ وہی ابو جہل اپنی مٹھی میں لے لیے کنکروں کو پھینک دیتا ہے، جب تک نبی کی نبوت کا اعلان کنکر نہیں کر رہا تھا ابو جہل پکڑ کر رکھا تھا، اپنی گرفت میں رکھا تھا، اور جیسے ہی رسول کی رسالت کا اعلان کیا اسے پھینک دیتا ہے۔ میں یہ کہنا چاہتا ہوں، بتانا چاہتا ہوں، درگاہ اجمیر شریف میں اس طریقے سے جو امن و شانتی کو بھنگ کرنے کی ناپاک کوشش کی جا رہی ہے اور پتھروں کو یہ بتایا جا رہا ہے یہ فلاں چیز کا عرض ہے، میں یہ کہتا ہوں غریب نواز کو کسی شخص کی گواہی کی ضرورت نہیں ہے، یہ پتھر خود عدالت میں قیا خواجہ یا خواجہ کا نعرہ لگا کر بتا دیں گے کہ ہم خواجہ کے در کے غلام ہیں اور ہم اسی در پہ رہنا چاہتے ہیں، یہاں کسی اور چیز کا انس نہیں ہے۔ ہر انس سے، ہر کڑ سے یہی آواز آئے گی یا خواجہ یا خواجہ، اے ہند کے راجہ تو ہی ہماری جھولی کو بھرتا ہے اور ہم تیرے دربار ہی میں رہیں گے، تیرا چرن چھوڑ کر کے، تیرا قدم چھوڑ کر کے کہیں جانے والے نہیں ہیں۔ میرے پیارے، امن و شانتی کا پیغام میرے خواجہ نے دیا تھا اور آج بھی وہ دے رہے ہیں، ان کی جگہ سے سبھی لوگ فیض یاب ہوتے ہیں۔ کبھی ساگر کو گاگر میں بھر کے دکھایا ہے، کبھی بیٹھے ہوئے اونٹوں کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں غور سے سنو، ان بیٹھے ہوئے اونٹوں کو کوئی اٹھانے والا نہیں ہے۔ جس خواجہ نے اونٹ کو بٹھا دیا تو اس وقت کی کوئی طاقت ان کو اٹھانے کے لیے تیار نہیں تھی، نہ اٹھا ہی سکتی تھی۔ پتہ لگا کہ خواجہ کے بٹھائے ہوئے اونٹ اٹھائے نہیں جا سکتے اور خواجہ کے بسائے ہوئے مسلمان ہٹائے نہیں جا سکتے، بھگائے نہیں جا سکتے، مٹائے نہیں جا سکتے، اس لیے کہ خواجہ نے انہیں پروان چڑھایا ہے، ان کی پرورش کی ہے، ان کی دیکھ ریکھ کی ہے۔ میرے پیارے، وہ خواجہ جو ہند الولی، وہ سلطان الاولیاء، جو ایک اپنے بارگاہ میں آنے والے ایک مسافر، ایک کسان کے لیے پیدل اجمیر سے چل کر کے دلی تک آتا ہے، اور اس کی کہانی کیا تھی؟ اس کی کہانی یہ تھی کہ اس کے بادشاہ نے اس کی زمین کو غصب کر لیا تھا، تو خواجہ غریب نواز اجمیر سے پیدل چل کر کے اس کسان کے ساتھ آتے ہیں اور التمس کے یہ عریضہ پیش کرتے ہیں کہ سنو، یہ کسان یہ کہتا ہے کہ تمہارے گورنر نے، تمہارے حکمرانوں نے اس کی زمین قبضہ کر لی ہے۔ میرا خواجہ یہ التماس جیسے ہی التمس بادشاہ کی بارگاہ میں پیش کرتا ہے، التمس بادشاہ حیران ہو جاتا ہے، پریشان ہو جاتا ہے اور کہتا ہے غریب نواز آپ کو آنے کی ضرورت نہیں تھی، آپ ایک رکا لکھ دیتے تو میں اس بات کو تسلیم کر لیتا، آپ کی بات کو باور کر لیتا، آپ کی بات کو مان لیتا۔ آپ پیدل یہاں تک چل کر آئے ہیں تو آپ نے فرمایا یہ بات سچ ہے کہ اس کا فیصلہ اس کے حق میں ہو جاتا، میری تحریر اس کے کام آ جاتی، لیکن اگر میں اس کے ساتھ نہ آتا تو اس کا دل ٹوٹ جاتا۔ ماشاءاللہ، سبحان اللہ،
وہ غریب نواز جو دوسرے کے زمین کو دلانے کے لیے پیدل دلی تک آتے ہیں، وہ کسی اور کی زمین پر قبضہ کیسے کر سکتے ہیں؟ ان کے ہاں کوئی دوسری زمین نہیں ہو سکتی ہے، جو بھی درگاہ کی زمین ہے وہ درگاہ کی زمین ہے، وہ خواجہ کی زمین ہے، اور ہند کے راجا کی زمین ہے۔ راجا کوئی بھی ہو، کہیں کا بھی ہو، کیسے بھی ہو، لیکن پورے ہندوستان کا راجا ہمارا خواجہ ہی ہے، اور کل بھی تھا اور آج بھی ہے، انشاءاللہ الرحمن کل بھی رہے گا۔